اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ ال-عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو کس طرح اور کب بنایا؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اور خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ اور خانہ کعبہ کا حج اور طواف کرنے والے سب سے پہلے کون لوگ تھے؟ اور آج کی خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر کتنے سو سال پرانی ہے؟ اور خانہ کعبہ کو اب تک کتنی مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے؟ اور خانہ کعبہ کی پر اسرار تاریخ کیا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جس کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے اور جس کا طواف کرنے کے لیے ہر مسلمان کا دل ترستا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ہوئی، اور خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، جس طرح کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور بہت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور یہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر ہے۔ فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کی ایسی ہی حرمت ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور نماز کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کو کبھی موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے بیت المعمور میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المعمور کی مانند میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں اور میری عبادت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا حج کیا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا کرتا تھا جس کے ارد گرد فرشتے طواف کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں
वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर लाए जहाँ से जमीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले जमीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वही झाग फैलकर पूरी जमीन बनी। उस मकाम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को जमीन पर मारा तो सातों जमीनों तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी। उन 5 पहाड़ों में कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जूदे हीरा वगैरह भी शामिल थे। इस तरह इस दूसरी तामीर में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी शिरकत की। हजरत अम्मा हवा रदी अल्लाह ताला अन्हा मट्टी उठा उठा कर लाती और हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते। जब खाना काबा की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवाफ करने का हुक्म दिया और साथ ही फरमाया कि आप पहले इंसान हैं और ये पहला घर है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा किया करते और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते। खाना काबा की तीसरी तामीर। प्यारे दोस्तों, तामीर आदम के बाद वक्त के साथ साथ खाना काबा की दीवारें भी कमजोर होने लगी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने मट्टी और पत्थर से खाना काबा को दूसरी मर्तबा तामीर किया, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ खाना काबा की मुरम्मत का काम किया, उसकी तामीर नहीं की। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा की चौथी तामीर के बारे में। खाना काबा की चौथी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफान का अजाब भेजा। तूफान नूह में खाना काबा की इमारत गायब हो गई और बाद रिवायात के मुताबिक खाना काबा की इमारत को उठा लिया गया और ये जगह सिर्फ एक ऊंचे और सुरख टीले की तरह रह गई थी। इस तूफान के बाद जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथी मर्तबा खाना काबा को किस तरह तामीर किया, इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूं है कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बंजरो वीरान जमीन और पहाड़ों के दरमियान छोड़ दिया, जहाँ पर कोई इंसानी आबादी का नामो निशान न था और न ही खाना काबा की इमारत थी। खाना काबा की जगह बस एक सुर्ख रंग का टीला था। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ पहला सफर किया। इसके बाद जब दूसरी दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खानदान से मिलने के लिए फलस्तीन से मक्का आए तो तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया पेश आया। और तीसरी बार जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और उस वक्त हजरत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो चुका था। चौथी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो आपकी मुलाकात आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ना हुई। फिर पांचवी मर्तबा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लाए तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इस घर की तामीर करूं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि जरूर कीजिए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। चुनाचे एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा की बुनियादों की निशानदेही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर का काम शुरू किया। जब खुदाई शुरू हुई तो कदीमी बुनियादें जाहिर होने लगी जिन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के जाहिर हो जाने के बाद खाना काबा की तामीर शुरू हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने उस बुढ़ापे में एक कारीगर
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا اور کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو القبیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے دوستو، مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی، ویسے ویسے یہ پتھر بھی ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ پیارے دوستو، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کی روشنی کو نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر کرنے والے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصہ بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئیں، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر۔ عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی، اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونا میں چنی گئیں اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہری لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی
اور اب 1444 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار